السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھیں گے اور اس کا جواب بھی خود دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یار ان ہاسپٹلز میں لوگ صحت یاب کیوں ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان بڑے بڑے ہاسپٹلز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آغا خان، انڈس، لیاقت نیشنل اور ETC، مطلب جتنے بھی بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی طرف ہمارے یہاں وہاں کے لوگ کیوں جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال آپ لوگوں سے ملے گیا۔ ابھی اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں اپنے ساتھ، ابھی میرا جواب سنیں۔ مریض جب ان بڑے بڑے ہاسپٹلز کی طرف جاتا ہے، وہاں پر ان ہاسپٹلز میں دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، صرف ایک قسم کا ڈاکٹر نہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ فزیشین اور فارماسسٹ، یہ ڈاکٹرز ہیں۔ فزیشینز جنہوں نے MBBS کیا ہوتا ہے، فارماسسٹ جنہوں نے فارمیسی کی ایجوکیشن کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ بتانے کا ہے کہ یہاں پر دو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان ہاسپٹلز میں۔ تو فزیشین جنہوں نے MBBS کیا ہوتا ہے، MBBS والے ڈاکٹرز، اور فارماسسٹ جنہوں نے فارمیسی کی ایجوکیشن کی ہے، میڈیسن کی جس طرح کی پریپریشن ہے، اس کا جو بھی معلومات ہے، مطلب وہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ دو قسم کے وہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مریض جب پہنچا ہاسپٹل کو، اس کا سامنا ان ڈاکٹرز کے پاس ہوگا کس طرح سے؟ فزیشین جو ہیں وہ فرسٹ آف آل ڈائگنوز کرے گا کہ یار اس مریض میں کیا ہے، مطلب مرض کیا ہے اس مریض کا۔ مرض جب جانے گا تو جب پھر لکھنے بیٹھ جائے گا پرسکرپشن۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہاں پر جو فارماسسٹ ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپڈیٹ رکھیں، ان کو انفارمیشن دیتے رہیں کہ یہ جو مرض ہیں ان کے لیے یہ ادویات نیو آئے ہوئے ہیں، آلریڈی اویلیبل ہیں، یہ طریقہ کار ہے، اتنا دینا ہے، اتنا، مطلب وہ وغیرہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، مطلب وہ اپنے جو میڈیسن کی اسپیشلٹی ہے، میڈیسن ریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں، وہ اس نے اس کو بتانے ہوتے ہیں، میڈیسن ریلیونٹ باتیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ لکھتا ہے، پھر اگر اس نے مطلب اس سے کچھ باتیں جو ہیں وہ بھول گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا پھر اس کو یاد نہیں ہے، یا پھر اس کو پتہ نہیں ہے، یا پھر ان کو مطلب ضرورت ہو گئی ابھی پوچھنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ اویلیبل ہوتے ہیں، فارماسسٹس۔ وہ پھر اس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کر لیتے ہیں اپڈیٹ، اور اس طرح سے پرسکرپشن مکمل ہو جاتی ہیں۔ پرسکرپشن کیسے مکمل ہو گئی؟ جو پرچی ہیں مریض کی وہ کس طرح سے مکمل ہو گئی؟ وہ دو ڈاکٹرز کی تھرو مکمل ہو گئی اور صحیح سے بن گئی۔ پھر بھی خدا نخواستہ اگر یہاں پر کبھی ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہو پاتا، اور اس نے کہا کہ شاید میں نے صحیح لکھا ہے، اور لکھ کر کے یہ پھر بھیج دیا تھا اپنے باقی جو وہاں پر میڈیکل سٹور آپ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں فارمیسیز، خیر ان کو فارمیسیز کہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ پھر وہ فارمیسیز میں جہاں پر ادویات ہوتے ہیں وہاں پر وہ پرچی پہنچ جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ کوئی مریض اپنے خود ساتھ لے جائے یا پھر کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو چلا جائے۔ تو جس بھی طریقے سے وہاں پر فارمیسیز میں پہنچتا ہے نا، پھر وہاں پر فارمیسیز میں ہوتے ہیں مزید وہی فارماسسٹ بھی ہوتے ہیں، وہی فارماسسٹ وہاں پر بھی ہوتے ہیں۔ ریممبر، یہ فارماسسٹ بہت اقسام کے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں۔ خیر، تو یہاں پر جو تھا وہ کوئی اور تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی اور فارماسسٹ ہے۔ یہاں پر وہ پرچی پہنچ گئی یہاں پر، تو میں نے کیا کہا یہاں پر، ان کیس اگر اس نے مطلب بےغوری کی، یا مطلب اس سے بےغوری ہو گئی، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو غلطی جب ہوگی یہاں پر آتا ہے، یہاں پر ادویات کا ماہر جو ہے وہ شخص وہ دوبارہ یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے جس کو فارماسسٹ کہتے ہیں۔ وہ ادویات کا ماہر شخص یہاں پر پھر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مریض کو دیکھتا ہے اور اس کے ادویات کو دیکھتا ہے کہ یار ادویات صحیح ہیں یا نہیں ہے، اس مریض کو یہ ادویات جانے چاہیے نہیں چاہیے، یا پھر ادویات جو ہمارے پاس ہیں ان میں جو مریض کے لیے لکھی گئی دوائی ہیں وہ ہے یا نہیں ہے، اس کو کوئی اور جو مطلب نام کا ادویات ہیں، جو مطلب ابھی یہاں پر برانڈ لفظ یوز ہوگا، برانڈ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ خیر سمپل، ایک دوائی میں نے بنائی ہوتی ہے، ایک یہاں پر ایک اور شخص ہے، ایک وہاں پر ایک اور شخص ہے، انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، تو مطلب یہ کہ میں نے بھی وہی دوائی بنائی، اس نے بھی ایک دوائی ہم سب نے بنائی، لیکن میں نے ایک اور نام دیا، اس نے ایک اور نام دیا، اس نے ایک اور نام دیا، میں نے اس نے ایک دوائی بنائی، میں نے اس نے اور اس نے اس کو نام الگ الگ دیے۔
لیکن دوائی ایک ہی ہے. تو پھر یہاں پر جو لوگ ہیں نا میڈیسن ایکسپرٹس، وہ پھر جانتے ہیں کہ یار کون سی دوائی کون سی آپ کو لگنی چاہیے. یہاں پر پھر سے ایک قسم کا کنیکشن پھر مزید ہوتا ہے دوبارہ سے. اگر نیچے ہیں اوپر ہے بات، مطلب بات صحیح نہیں ہے مریض کے مطابق، یہ پھر یہاں پر کانٹیکٹ کرتے ہیں اس صاحب کو، فزیشین کو، کہ یار آپ نے جو میڈیسن لکھی ہے اس میں یہ بات ہے، تو مطلب وہ جو مسئلہ ہے وہ بتاتا ہے کیا کرنا چاہیے. ڈسکشن پھر ہوتی ہے یہاں پر. بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، چانس بہت کم ہو جاتا ہے اس غلطی کا جو ہمارے ہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، جو ہمارے ہاں ہیں، جو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم صحت یاب نہیں ہو رہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ غلطیاں کر رہے، غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، اور آج کل آپ لوگ بھگت رہے ہیں، ہم سب بھگت رہے ہیں. اینٹی بایوٹکس کی ریزسٹنس ہو گئی ہے، مطلب سمجھ لیجیے گا، کیونکہ بہت کم اینٹی بایوٹکس باقی ہیں جو اپنا اثر کر رہے ہیں، باقی تو ہم سب اس کی بھور میں آ گئے. مطلب اینٹی بایوٹکس ابھی خراب ہو گئے، کام نہیں کریں گے ہم پر، کیونکہ ہم نے یہ غلطیاں بہت ساری کی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں، ایک مختصر. یہاں سے کیا ہوا، وہ پرچی گئی یہاں پر، وہ فارماسسٹ تھے، انہوں نے پھر ان سے کانٹیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مریض کو صحیح ادویات دے دیے گئے. اس کو مطلب پھر مزید یہاں پر کیا کرتے ہیں، جب وہ پرچی کے مطابق بات مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس پرچی کے مطابق جو ادویات ہے اس کا طریقہ استعمال وغیرہ وغیرہ جو ہے پھر صحیح سے وہاں پر ان کو بتا دیا جاتا ہے مریضوں کو کہ آپ نے یہ ادویات اس طریقے سے اس طرح استعمال کرنا ہے. تو یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر. یہ ان مریضوں کے لیے جو مریض آتے ہیں اور جاتے ہیں، آج آگے ہاسپٹل اور دوبارہ چلے گئے، وہاں پر سے نہیں کرتے، وہاں پر ہاسپٹلائز نہیں ہوتے، وہاں پر ایڈمٹ نہیں ہوتے، مطلب مریض وہاں پر ہسپتال میں داخل نہیں ہوتے، صرف آتے ہیں اور جاتے ہیں اپنا ادویات ساتھ لے کر کے. اور وہ مریض جو وہاں پر ہوتے ہیں ان کا پھر کیا سسٹم ہوتا ہے، ان کے لیے جو ہے ایک مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، چاہے بائی ہاتھ بائی ہینڈ ہو یا پھر بائی کمپیوٹر سسٹم ہو. پرسکرپشن جو ہیں وہ لکھ جاتی ہیں اور انفارمیشن اس پرسکرپشن کے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے مطابق جو ہیں ادویات جو ہیں وہ فارمیسسٹ کو پہنچتے ہیں. وہ پرسکرپشن، وہ پرچی جو ہے مریض کی، وہ فارمیسی کو پہنچتی ہیں، فزیشین سے فارمیسی کو پہنچ گئی. فارمیسی کے بعد وہاں پر نرسز اس کو جو ہے پھر دیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے مریض کو دیتے ہیں. ابھی نرس جو ہیں وہ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. ہمارے آس پاس نرسز کا کیا وہ ہے، لیول ہے، کیا اسٹیٹس ہے؟ ہمارے پاس نرسز ہیں اتنے؟ ہم نرسز جانتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اکثر تو یہ بھی نہیں جانتے ہمارے آس پاس. اور اکثر تو صرف یہ کہتے ہیں کہ فیمیل نرسز ہیں. بھائی میل بھی نرسز ہوتے ہیں، تو اب ہمارے اکثر جو ہے میل فیمیل نرس بھی نہیں جانتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں شروعات تو ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر جو باتیں تھیں نا وہ بھی پہلے ہی چل رہی تھی کہ صرف اور صرف فیمیل نرس ہوں گے، سننے میں آ رہی تھی. سننے والی باتیں غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر بات سمجھنی ہے. تو وہاں پر ایک 1 2 3 تین قسم کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، فزیشینز، فارماسسٹ اور نرسز. یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہاں پر اچھے سے جو ہے مریض کا خیال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو صحیح جو ادویات ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، جب سارے وہ لوگ ہوں گے نا جن کو وہ بات پتا ہو تو وہ پھر علاج صحیح سے کر پاتے ہیں. ایک اور مثال دیتے ہیں سمپل سی، اگر آپ لوگ اس مثال کو اس کے ساتھ میچ کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بات سمجھ آ جائے گی. ایک میں ہوں آپ کے سامنے جو میں یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں ریگارڈنگ دس، اور ایک سائڈ پر ہے ایک عالم دین. اگر میں اس عالم دین کا کام یہاں پر شروع کروں، قرآن یہاں پر سے مطلب بتانا شروع کر دوں، قرآن کے جو ہمارے پاس گرامر ہے وہ میں شروع کر دوں وغیرہ وغیرہ، جو صرف ہے، نحو ہے، مطلب جو وہ لوگ پڑھتے ہیں ٹائم لگا کر کے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، اگر میں وہ باتیں یہاں پر شروع کروں اور میری باتیں وہ شروع کر دیں تو یہاں پر کیا ہوگا. اگر میں آپ کو قرآن سمجھانا شروع کر دوں تو میرا کیا ایک لیول ہوگا. اور اگر وہ ایک عالم دین، اگر طارق مسعود صاحب آج کل جو مشہور ہیں ویل ناؤن، تو طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب ایک انفارمیشن دے گا ریگارڈنگ قرآن، حدیث، فقہ، علم، مسئلے مسائل، اور ایک اگر میں مسئلے مسائل شروع کر دوں تو پھر کیا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ حال بہت خراب ہوگا. تو آپ لوگ خود جانتے ہیں نا حال پھر کیا ہوگا، خراب ہوگا. بھائی ہم کہاں وہ کہاں. تو اگر وہ میڈیسن کے حوالے سے باتیں شروع کر دیں تو پھر اور ہم قرآن کے حوالے سے خیر باتیں کریں گے. آپ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مطلب جس کا جو کام ہے جیسا ہے اس کو وہ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. ابھی یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ادویات کے استعمال کیسی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ سسٹم تو آپ لوگ سمجھ گئے. ایک مختصراً ایک شارٹ ریویو میں دوں گا. یہاں پر کیا ہوتا ہے، ان کے پاس جب مریض جاتا ہے، وہ مریض دو ڈاکٹرز کے سامنے، مطلب اس کا جو ہے ایک مرض جو ہے وہ دو ڈاکٹرز کے سامنے ہوتا ہے،
اور پھر اس کے مطابق جو ہے اس کی ادویات لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے وہی ڈاکٹر اس کو پھر گائیڈ بھی کرتے ہیں، مطلب اس کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے یہ ادویات کیسے کیسے استعمال کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اپنے ادویات لے کر کے چلا جاتا ہے اور صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ان میں سے ایک ہوتا ہے جو ڈائگنوز کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے اور پیشنٹ کو دیتا ہے۔ پھر ہمارے جو میڈیکل سٹورز ہیں، فارمیسی ہونا چاہیے اس کا نام، میڈیکل سٹورز ہیں، ابھی ایک اور ٹاپک ہے، ایک اور موضوع ہے میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے حوالے سے۔ خیر، جہاں پر ادویات ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بی اے والے، بی ایس سی والے، ایم ایس سی والے، یا پھر جو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں، یا پھر جو نام کے ہاسپٹلز ہیں ہمارے آس پاس، ان میں یہ لوگ ان میڈیسن کی جگہوں پر بٹھائے جاتے ہیں، بی اے والے، بی ایس سی والے، ایم ایس سی والے اور بلا بلا بلا۔ بعض جگہ پر تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہیں، وہ بیٹھائے ہوتے ہیں۔ بھائی لوگ 5 سال گزارتے ہیں ان ادویات کے نام کو سیکھنے کے لیے، ان کو سیکھنے کے لیے اور ان کے جو طریقہ کار ہے اس کو سیکھنے کے لیے، پھر وہ آتے ہیں اس فیلڈ سے اٹھا کر کے آپ لوگوں کو سرو کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم صرف 2 کام کریں، وہاں پر سے لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں پر یہ 2 قسم کے ڈاکٹرز ہیں کہ نہیں ہیں، فزیشینز اور فارماسسٹ ہے کہ نہیں ہیں، اور ساتھ میں جہاں پر ادویات ہے وہاں پر فارماسسٹ ہے کہ نہیں ہیں، اور ہاسپٹل کے اندر نرسز ہے کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم نے 3 باتیں معلوم کر لی، ادویات کی جگہ پر ہم نے فارماسسٹ جو ہے وہ پایا، اور ان سائڈ ہاسپٹل جو ہے وہاں پر نرسز کو دیکھا وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہے وہ پایا، تو پھر ہم وہاں سے علاج کر لیں اور اپنا علاج جو ہے وہ مکمل کروا لیں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نالائق قسم کے فارماسسٹ ہیں، نالائق قسم کے فزیشینز ہیں وہاں پر، پھر وہاں پر جو ہے آپ لوگ اپنے علاج کے لیے نہیں جائیں، وہاں پر جائیں جہاں پر اچھے ہوتے ہیں۔ اکثر تقریباً یہاں پر بھی سارے نہیں، تقریباً ان میں سارے نہیں، سمپل سارے نہیں، تقریباً ان میں جو ہے وہ کچھ اچھے بھی ہیں، زیادہ ہیں، مطلب یہاں پر نہ ہونے کے برابر اگر ہم اس کو موازنہ کرتے ہیں ہمارے ہاں کے اور ان سے، تو موازنہ یہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہیں وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کی جگہ۔ اگر 10 یہاں پر ہیں تو ان ہاسپٹلز میں جو 10 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 4 تقریباً 5 جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، باقی 5 جو ہیں وہ پمال گئے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، وہ باقی 5 جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب یہاں وہاں کے ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہاں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس 10 لوگ ہوتے ہیں، ان 10 میں سے صرف ایک اچھا ہوتا ہے، باقی 9 خراب ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، یہ فزیشینز اور فارماسسٹ۔ تو ان سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ان سے ہماری گزارش ہے، اپنے نالج کے اوپر گرپ رکھو، پڑھو، سیکھو، اپڈیٹس رکھو اپنے آپ کو مریضوں کے ساتھ، ادویات کے ساتھ اور طریقہ علاج کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھو، محنت کرو، کوشش کرو، اچھے سے اچھا کرو، لوگوں کو اچھا ہی پہنچاؤ۔ اگر آپ لوگ بے غوری کرتے ہیں، آپ لوگ میرٹ کو ایک پوزیشن نہیں دیتے ہیں، میرٹ کو اس کا جو جگہ ہے وہ نہیں دیتے، یہ تو ایک ظلم ہے، اور اس ظلم کا اثر ریممبر یاد کیجئے گا، یہ دنیا میں بھی آپ لوگوں کے پاس اس کا اثر ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ایک سائنٹیفک یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا اثر ہے، کہ اس کا جو خمیازہ ہے آپ کو جو بھگتنا پڑے گا وہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی اینٹی بائیوٹکس کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی منافقت کرو گے، میرٹ کی پامالی کرو گے، اچھے لوگوں کو سامنے نہیں لاؤ گے، اوپر نہیں لاؤ گے، اور آپ لوگ خود اگر صحیح نہیں ہوتے، فارماسسٹ فزیشین سے کہہ رہا ہوں، تو مزید ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے نا اینٹی بائیوٹکس کی ریزسٹنس، اسی اینٹی بائیوٹکس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھی مرو گے۔ ریممبر، آپ مرو گے، آپ بھگتو گے، آپ کے سامنے آپ کے بچے مریں گے، آپ کے سامنے ایک سمپل سی بیماری ہوگی وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ کوشش کرو، خود پڑھو، ریسرچ کرو، یہ میرا ریکویسٹ ان سے بھی ہے اور آپ لوگوں سے بھی ہے، جو کام جو شخص کر رہا ہے کوشش کرے اچھے سے اچھا کرنے کی، نہیں کرتے اپنا بھی خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو باقیوں بھی خراب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ طریقے سے۔ تو یہ باتیں تھیں، آئی ہوپ میں امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی، نہیں سوال جواب کریں، جواب دیں گے آپ کو، کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جو باتیں رہ گئی ہیں، جو آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اچھے سے ہیں، برے سے ہیں، جو بھی ہیں کریں، ہم کوشش کریں گے جواب دیں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں ہم سے اچھے ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔